ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے ہیں، آقا ارشاد فرمائیے ماں باپ کے اولاد پر حق کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نار، حق پوچھتا ہے، ماں باپ کے حقوق پوچھتا ہے، فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تو تیری جنت وہی تیری دوزخ ہے۔ نہ خدمت کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا، دیکھتا رہ جائے گا، جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا۔ ہاں اگر خدمت کر لے گا، فرمایا ہما جنتک، وہی تیری جنت ہے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دیتی ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا تو گالیاں سن کر پریشان ہو رہا، ماں باپ کا تو اتنا مقام اور مرتبہ ہے، اگر بالفرض تو اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹے، مجبور ہو وہ کھلانے پر، اور کوئی چیز کھلانے کے لیے ملتی نہیں، اور اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹے اور اپنی ماں کو وہ تو کھلائے، ماں ادیت ربع حقھا، تب بھی تو اس کے حقوق میں سے چوتھا حصہ بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ اپنے جسم کی بوٹیاں نوچ کر بھی اسے کھلا دے تو اپنی ماں کے حقوق کا چوتھا حصہ بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ دیکھو نا، رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اسی جگہ پر اسی آیا میں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، جتنی قدر کر سکتے ہو کر سکتے ہو، وہ ان کے مقام کے حساب سے کم ہی ہوگی۔ دیکھو نا ان کا احسان کتنا ہے، جب بچہ زبان کھولتا ہے، اپنی زبان پر کلمات الفاظ جاری کرنے کی کوشش سعی کرتا ہے، ماں باپ وہ محسن ہیں جنہوں نے اپنا تعارف بعد میں کرایا ہے، تجھے تیرے رب کا تعارف پہلے کرایا۔ یہ احسان کم ہے کیا؟ دنیا کی ساری جاگیریں، جائیدادیں، دولتیں اکٹھی کر لی جائیں اور دولت لا الہ الا اللہ کو ایک طرف، اس کی شان اور قیمت کو کوئی دنیا کی دولت پہنچ سکتی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ کسی کے ماں باپ ہیروں کا فرش لگوا دیں، سونے کی اینٹوں سے محل بنوا کر اپنی اولاد کو دے دیں، لا الہ نہ سکھائیں تو وہ مردود ہوگا، راندا جائے گا، تباہ و برباد ہوگا، بدبخت ہوگا۔ ماں باپ کچھ بھی دانہ نہ دیں اسے کھجوروں کی چھال کا یا کسی بھی طرح کے گھاس پھوس کے تنکوں کا چھپر بھی نہ بنا کر دیں، لا الہ الا اللہ سکھا دیں تو اس کی ساری بگڑی بن گئی۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ محسنین ہیں ہمارے، خدا کی ذات کے بعد اگر جس ہستی کا تمہارے اوپر تربیت کے حوالے سے احسان ہے تو وہ تیرے ماں باپ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ، کما قال، فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے میرا امتی، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے۔ علماء فرماتے ہیں صلہ رحمی تو بندہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ لیکن اس حدیث سے درس ضرور ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ دار عزیز و اقارب، چاچا تایا ماما پھوپھا، ان کی خدمت کرنے اور صلہ رحمی کرنے سے اگر رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا ماں باپ کی قدر و قیمت سے جو رب عطا فرماتا ہے کوئی اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، وہ رستے پر چل رہے تھے، جنگل بیابان اور پہاڑی سفر تھا، رستے میں طوفان نے آ لیا، آندیاں چلیں، وہ تینوں ایک غار میں چھپے اور اوپر سے ایک پتھر لڑکا جس نے غار کا دہانہ بند کر دیا۔ اب وہ 3 بندے تھے اندر، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اپنا کوئی اچھا عمل یاد کرو اور اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کرب سے نجات مانگو، تمہارا رب تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ تو ان 3 میں سے پہلا بندہ یہ بولا کہ اے میرے اللہ، تیرے علم میں ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری اولاد بھی چھوٹی ہے، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں اپنی بکریوں کو دور لے جاتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا تھا کہ جب میں بکریاں رات کو لیٹ لے کر آیا تھا، دیر سے آیا تھا، ماں باپ میرے سو گئے تھے، تو میں نے حسب معمول بکریوں کا دودھ نکالا، بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹ رہے تھے، جھنجھوڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، دودھ کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، لیکن میں نے کہا پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے، بعد میں تمہارا حق بنتا ہے۔
وہ बिलखते रहे वो सोते रहे, मैं प्याला था मैं उनके सिराने खड़ा रहा, इस इंतज़ार में रहा कि बेदार हूँ तो पेश कर, और मैंने उन्हें बेदार करना गवारा ना किया कहीं उनकी खिदमत में बेअदबी ना हो जाए, उनकी कहीं बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना माँ बाप की हो जाए। तो इसी तरह मैं खड़ा रहा, सर्दियों की सख्त रात थी, खड़ा रहा, बच्चे बिलखते रहे वो सोते रहे, रब की तरफ से आजमाइश थी। हुआ ये कि जब वो सुबह होने के करीब हुई, बेदार हुए, पहले मैंने उन्हें दूध पिलाया, बाद में अपने बच्चों को पिलाया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू मेरे इस अमल पर राजी है तो इस खार के दहाने से पत्थर को हटा दे मौला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रवायत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने जो मांगा था उसे मिला। उसकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला था, या अल्लाह इस पत्थर को इतना सिरका दे कि आसमान मुझे नज़र आए। बस उसका ये कहना था, पत्थर सिरका और आसमान नज़र आने लगा। यानी माँ बाप की खिदमत वो अमल है जिससे मुसीबतें टल जाती हैं, बलाएं दूर होती हैं। ऐसे नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी व युनसा लहू फी इसरी फलयसिल रहिमहु कमा क़ाल। फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, जो ये चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, मेरी उम्र में भी इजाफा हो, उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप समेत दीगर रिश्तेदारों की खिदमत कर ले, सिला रहमी कर ले।